روشن پاکستان، روشن پاکستان۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان۔ ناظرین، کل 10 محرم الحرام تھی اور ملک بھر میں شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی، اور اس موقع پر قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمی تحریک دعوت اسلامی نے بھی 3 روزہ قافلوں کا اہتمام کیا، اور میری خوش نصیبی کہ مجھے امیر قافلہ سید عابد شاہ صاحب کی رہنمائی میں اس قافلے میں سفر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مدنی قافلہ صرف نام ہی مدنی نہیں ہے، جب آپ اس میں سفر کریں گے تو آپ کو منٹ منٹ پہ مدینے کی یاد آئے گی، اور اتنا اچھا ماحول ہوتا ہے کہ کہیں پر عربی کے مخارج آپ کے صحیح کروائے جا رہے ہیں، کہیں نماز آپ کو سکھائی جا رہی ہے، کہیں نماز کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، کہیں بیان تو کہیں نعتوں کی بہاریں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو آپ خود اور اپنے بچوں کو بھی اس مدنی قافلے میں ایک بار، صرف میرے کہنے پہ ایک بار ضرور سفر کروائیں۔ ایک بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک بار آئیں گے تو اتنا سرور ملے گا آپ کو، اتنا اچھا ماحول ہے کہ بار بار آپ خود جائیں گے۔ اور اس موقع پہ میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاؤں گا امیر قافلہ سید عابد شاہ صاحب کی، جس طرح سے انہوں نے انتظام کیا، جس طرح سے لوگوں کو متحرک رکھا، اور پورے 3 دن کے دوران ایک پل بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ ان کی چارجنگ 1% بھی کم ہوئی ہو۔ میں ان کو یہی کہتا تھا یہ 100% چارجنگ آپ کی باپو کس طرح سے رہتی ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم اپنے میزبان دانش اتاری صاحب اور ندیم بھائی کی اگر تعریف نہ کہوں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ جس طرح سے انہوں نے بہترین انتظام کیا، میزبانی کے فرائض انجام دیے، اور کھلے دل کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے صرف انتظام کرنا اور ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ، تو آپ کی محبتوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ مرشد اتار۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی جانب۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ نمرہ ارائیں صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام راؤ، اور دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے عمران علی بلوچ، جو کہ سابقہ جنرل سیکریٹری یوتھ ڈسٹرکٹ ساؤتھ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نعت خواں حافظ حسان قادری نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ ان کے برابر میں ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر فلکیات فواد بھٹی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ آخر میں موجود ہے لٹل ماسٹر، جو کہ ہر دفعہ ہمیں قصص الانبیاء کا قصہ سناتے ہیں، شرائن مشتبہ۔ السلام علیکم شرائن۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ راؤ چلتے ہیں ہمارے پہلے مہمان عمران صاحب کی جانب۔ عمران صاحب، آپ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے، جی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، تو سب کو چھوڑ کر آپ نے پیپلز پارٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمارے والد صاحب بھی پیپلز پارٹی میں ہی تھے، تو ہم نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو اپنی دہلیز پہ روزگار، ہر وہ چیز جو ایک عام یعنی کہ لوگوں کو چاہیے تھا، تو وہ پیپلز پارٹی سے ہی مل رہی تھی، تو اس وجہ سے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی پارٹی کے لیے کام کریں، تو بس اسی چیز کو لیتے ہوئے آج بھی الحمدللہ پیپلز پارٹی کے لیے ورک ہے ماشاءاللہ۔ تو کیونکہ پیپلز پارٹی نے شروع سے ڈیلیور ہی کیا ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسی تنظیم ہو جو سیاسی یعنی کہ جس نے ڈیلیور کیا ہو، خاص کر غریب طبقے کو، کیونکہ میں خود بھی ایک بہت گراس روٹ ورکر رہا ہوں، تو اس حساب سے جب سے یہ دیکھا تو بس اسی کی ہی یعنی کہ جستجو تھی کہ پارٹی میں ورک کرنا ہے، تو الحمدللہ پیپلز پارٹی میں ہی ورک کرتے ہوئے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا گراس روٹ لیول سے آپ نے شروع کیا، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کب سے آپ نے کس عمر سے آغاز کیا؟ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کی بہت محنت بھی ہوگی، جو آپ نے سفر یہ جاری کیا اور آپ جس سیٹ تک پہنچے۔ الحمدللہ مجھے زیادہ تو یاد نہیں پڑتا ہے، تقریباً میٹرک 98 کے دوران تھی میری، تو
تو اس دوران جو ہے ہلکا پھلکا سنتے تھے. پھر محترمہ کے جب بھائی کی شہادت ہوئی وہ ایک صدمہ تھا, اس کو دیکھتے ہوئے ہم 70 کلفٹن گئے. تو بس ایک جستجو بڑھتی گئی, وہاں سے یہ اسٹرگل شروع ہوئی. اور لاسٹ ٹائم میری 2007 میں چھوٹا سا ہی, یعنی کہ زیادہ بڑی وہ ایج تو نہیں تھی, تو محترمہ نے ایک احتجاج کی کال دی تھی مشرف کے خلاف. تو اس دوران میری گرفتاری بھی ہوئی. ہم نے گرفتاریاں بھی دیں, جب گزری تھانے میں گرفتاری تھی, ڈیفینس تھانے میں گرفتاری تھی. تو بس وہ ایسی یعنی کہ قدرتی ایک چیز پیدا ہوتی تھی کہ کرنا ہے اور کریں گے. بی بی شہید جو تھیں تو ایک الگ سے ہی اندر سے ایک جوش آتا تھا. تو بس اس دوران جو ہے پھر ایج ایسی تھی کہ بس ہر کام کو خود کرتے جاتے تھے. تو تقریباً مجھے تقریباً پیپلز پارٹی میں 20 سال تو ہو رہے ہیں, اور تقریباً میں 17-18 سال کی عمر سے پیپلز پارٹی کے اندر ورک کرتا ہوا آیا ہوں. اور آج بھی یعنی کہ علاقہ وائز پارٹی کو دیکھ ہی رہے ہیں, جو بھی ہو سکتا ہے پارٹی کا نام ہی بلند کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے تقریباً جو ہے 17-18 سال کی عمر سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور آج بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عمران صاحب, گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک لے لیجئے. تو ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام روشن پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے ثناءخوان رسول حافظ حسان قادری نعیمی صاحب, جو کہ نذران عقیدت پیش کریں گے. جی حسان صاحب, مائک دے دیجیے گا ان کو. ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے, کہاں تھا قابل میں اس کرم کے, کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. آمین. راؤ ہمارے لٹل ماسٹر شرائن کی جانب بڑھتے اور پوچھتے ہیں کہ آج وہ کون سا قصہ ہمیں سنائیں گے. جی شرائن. میں آج حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کروں گا. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے. آپ کا اصل نام خنوخ ہے، لقب ادریس ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے کیونکہ آپ کثرت سے درس دیتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ادریس درس دینے والا ہوا. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا رنگ سفید، قد لمبا، سینہ چوڑا، جسم پہ بال کم لیکن سر پہ زیادہ بال تھے. ساتھیوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت ادریس علیہ السلام نے بہت سے ایسے کام کیے جو آپ سے پہلے کسی نے نہ کیے. مثلا قلم سے لکھنا، کپڑے سینا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا. آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال بطور لباس پہنا کرتے تھے. جی ہاں، آپ ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اس کے علاوہ علم نجوم اور علم حساب پر نظر فرمانے والے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے واقعہ معراج پر آسمانوں پر اوپر لے جایا گیا تو چوتھے آسمان پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا گیا میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولا اور کہا خوش آمدید، آپ کا یہاں آنا اچھا ہے. اندر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے تھے. آپ انتہائی صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندے تھے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا. ساتھیوں، وعدہ الہی کے مطابق آپ کی اب تک موت نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں. اللہ جب چاہے گا آپ وصال فرمائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا قصہ اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ہفتے نئے نبی کے قصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے شرائم، ہمیں قصہ بھی اچھا لگا اور ہمیں آپ بھی بہت اچھے لگتے ہیں. ماشاء اللہ. فواد بھٹی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اور دیکھنے والے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو آپ فواد بھٹی صاحب سے اس وقت لائیو کال کر کے بھی اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ بیان کریں گے ساتھ میں آپ نے اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا وقت پیدائش آپ نے لازمی بتانا ہے. جی فواد بھٹی صاحب یہ بتائیں، یہ وینس کے حوالے سے کچھ پوچھ رہا تھا میں آپ سے، تو آپ نے کہا تھا پروگرام میں آپ مجھے بتائیں گے یہ وینس کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو راؤ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو سفر آپ نے کیا ہے اور آپ کے تمام ساتھیوں کا سفر جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. پھر سیکنڈ جو ہے میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ راؤ کرامت صاحب کے صاحبزادے عبدالہادی کی آج 5ویں سالگرہ ہے. تو میری طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو عبدالہادی. اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، تو دیکھنے والے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین. جی فواد صاحب. اچھا، وینس ریٹروگریڈ کے اوپر لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے اس کو سیریس بھی لیا اور کسی نے لائٹر نوٹ پہ لیا. تو جنہوں نے سیریس لیا انہوں نے ریمیڈی کر لی اور وہ بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں لیا ان کی کمپلینز آ رہی ہیں کہ اب ہو گیا ہے، اب بتائیں اب کیا کریں. تو پرابلمس کو آنے سے پہلے جو ہے اس کو سیریس لیں اور اس کی ریمیڈی ضرور کر لیں. وہ صدقہ خیرات آپ لوگوں کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی پرابلمس نہ آئیں. وینس ریٹروگریڈ سے مراد ہے کہ جیسے الٹا چل رہا ہے تو معاملات جو ہے نا، وینس جن جن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے پھر ان چیزوں میں جو ہے آپ کو پرابلمس آتی ہیں. تو آپ کو فوڈ میں اکثر لوگوں کی نا گھروں میں کھانے کو لے کے کوئی نہ کوئی نکتہ چینی ہوگی اور فائٹ سٹارٹ ہو جائے گی. کوئی بحث آپ کریں گے، اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور بہت ساری میری بہنیں جو ہیں وہ ان کا اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ گھروں پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں. تو ایسے میں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ کھیر جو ہے میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم، سفید کھیر جو ہے میٹھی وہ بنائیں
اور فرائیڈے کو 2 بجے سے 4 بجے کے بیچ میں اس کو خیرات کر دیں, عام لوگوں میں جا کے بانٹ دیں اور گھر سے نکلیں, تاکہ آپ لوگوں کو آپ کے ہاتھ سے یہ صدقہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ لوگوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ دور فرمائیں گے. جی انشاءاللہ. بڑھتے عمران صاحب آپ کی جانب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہے اور آپ کی اس وقت جو ہے پارٹی ہے وہ کیا کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میری مصروفیات تو پراپرٹی کو دیکھنا, کنسلٹ ہوں پراپرٹی کا اصل میں ماشاءاللہ, تو پراپرٹی سے میری تعلق ہے. تو رہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو ان کا تو یہ ہے کہ شروع سے ایک ہی ویژن تھا کہ روزگار دینا, مکانات دینا. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے ابھی جو جکم آباد, نوابشاہ اس سائڈ پہ جو سیلاب آیا تھا, تو تقریباً جو وہاں کے متاثرین تھیں تو اس میں جو لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے تھے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین صاحب کے حکم پر وہ لیڈیز کے نام پہ مکانات دیے گئے سارے جتنے بھی. تو اسی طریقے کا عمل ہے. ابھی بھی الیکشن کے نزدیک جا رہے ہیں, تقریباً اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پارٹی پیپلز پارٹی اپنے اس ورک کی وجہ سے ہی آگے آئے گی. تو پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے لوگوں کو, خاص کر اس کراچی کے حوالے سے. جب سے یہ میئر آئے ہیں ہمارے بیرسٹر مرتضیٰ صاحب, انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی کچھ ٹائم جب ان کو چارج دیا گیا تھا تو انہوں نے کراچی کے لیے بڑا کام کیا, خاص کر سیوریج سسٹم یہ وغیرہ کو, بریجز. اور ابھی بھی ان کا فوکس یہی ہے کہ اسی ٹائم پہ اب یہ کاز وے, کرنگی کا کاز وے جو اکثر شروع سے ہی بند رہا ہے, جب سے ہم نے دیکھا ہے اس کام کو بھی فوری طور پہ انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے. اب اس طریقے کا اگر وہ کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ پہلے تو کراچی نہیں تھا لیکن اب کراچی بھی پیپلز پارٹی کی طرف آ گیا ہے, تو اور مزید اس کام کو بڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پیپلز پارٹی اپنے ورک سے جو اس یعنی کہ جو الیکشن ہے اس کو اچیو کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کراچی سے پیپلز پارٹی اچھی سیٹیں نکالے گی, اور اسی اگر ورک کو لے کے چلتی ہیں. خاص کر دیکھیں ہمارے جو جس طبقے سے میرا تعلق ہے, میں سیدھی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں گراس روٹ پہ ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑے مسئلے جو ہوتے ہیں وہ سیوریج کا سسٹم ہوتا ہے, صفائی کا سسٹم ہوتا ہے. اور جب سے یعنی کہ یہ بیرسٹر صاحب آئے ہیں تو ہر ایریے کے خاص کر کام کو, ہمارے ایریے میں کنٹونمنٹ کا ایریا, ہمارا کنٹونمنٹ کام کرتی ہے نہیں کرتی ہے اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا, بول ہی نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ جب سے بیرسٹر صاحب آئے ہیں ہر ویک وہاں ٹرک لگ جاتے ہیں, صفائی ہو جاتی ہے, سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے سارے سسٹم کا کام ہوتا ہے. تو لوگوں کو ایک نظر بھی آتا ہے, تو نظر آئے گا کیونکہ اب تو وہ دور چلا گیا ہے, اب تو جو چیز دکھتی ہے وہی بکتی ہے. تو اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی تبھی جائے گی نا. تو الحمدللہ اس ٹائم ورک اچھا کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور آگے جائے گی اگر اپنے ورک کو کرتی ہے. ہماری بہت ساری ڈھیروں امیدیں ہیں میئر کراچی جو ہے ہمارے وہاب صاحب سے, اور ساتھ میں یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری امیدوں میں پورا اتریں گے انشاءاللہ. فواد صاحب, آپ نے مجھے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جیسے کہ موبائل کی اگر ٹوٹی ہوئی اسکرین ہو تو وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے, تو اس طرح سے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کے رزق میں یا دوسرے کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے؟ دیکھیں جو بھی چیز بریک ہوئی ہوتی ہے, لیٹ سے پرانے زمانے کے لوگ اکثر اس بات پہ ٹوک دیا کرتے تھے کہ بیٹا جس چیز میں دراڑ پڑی ہوئی ہو نا, کریک ہو, چاہے وہ گلاس ہو, چاہے وہ آپ کی پلیٹ ہو, یا اور یوٹینسلس جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں, وہ جو ہے آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس میں ویسے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, اور ہم اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو اس میں نیگیٹیوٹی وہ ہے, تو وہ آپ کلٹر ہے, وہ آپ اس کو نکال دیں, اس میں پیئے نا, ٹھیک ہے. ویسے بھی مکروہ ہوتا ہے اور یہ نیگیٹیوٹی بھی ہے. تو اکثر لوگ جو ہے نا بریکنگ میررز میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یوز کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں چلو چلو کوئی بات بالکل ایسا ہی. تو اگر آپ کے سیل فون کا بھی ہے تو یہ بھی نیگیٹیوٹی ہے, اس کو آپ ریپلیس کروائیں, صحیح ہے. اور اگر آپ کے گھر میں بروکن میررز ہیں تو اس کو ریپلیس کروائیں, ان کو نکال دیں, وہ زیادہ بیٹر ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں آپ؟ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں لوگ اکثر کنسٹرکشن کرتے ہوئے گھر میں نا بلیک ماربل یوز کرتے ہیں کچن میں. تو کچن میں بلیک ماربل جو ہے وہ یوز نہیں کرنا. اگر کوئی یوز کرے گا تو اس میں جو لوگ کام کر رہے ہوں گے, خاص طور پہ وومنس, ان کو ناف سے نیچے کے مسائل رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت نیگیٹو ہے. اگر لوگ نئی کنسٹرکشن پہ جا رہے ہیں یا گھر رینوویٹ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں لوگ بیئر فوٹڈ بہت رہتے ہیں. ننگے پاؤں پھرنا جو ہے وہ ایک سب سے بڑا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہوائی اثرات کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ نا, ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے.
ان کے کاموں میں اتنی پرابلمز ہوتی ہیں, سائیکولوجیکلی بندہ بڑا ڈسٹرب رہتا ہے, پھر وہ جو بھی دوائیاں بھی کھا لے, کچھ بھی کر لے, ان کو اثر نہیں ہوتا. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عادی کر لیں, یوز ٹو کر لیں کہ آپ گھر کی چپل علیحدہ رکھیں اور باہر کی چپل علیحدہ رکھیں, ننگے پاؤں نہ پھریں. ٹھیک, تو اس چیز کا اہتمام کریں. پھر بہت ساری میری بہنوں کو رشتوں کا پرابلم ہوتا ہے. جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے تو میں. آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی آپ کا روم ہوگا سیپریٹ, آپ کے روم میں نارتھ ویسٹ ایریا, آج کل آپ کمپاس, ہر موبائل پہ جو ہے نا کمپاس اویلیبل ہے, آپ دیکھیں نارتھ ویسٹ ایریا کس سائڈ پہ پڑتا ہے, اور اس نارتھ ویسٹ ایریا جو ہے نا وہ ایریا اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں. وہ ایریا آپ کی شادی کے لیے بہترین ہے, ادھر ہی آپ نماز پڑھیں, دعائیں ادھر کریں, زیادہ ٹائم اپنا اسپینڈ کیا کریں. اور اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کے نا ہاتھ پہ یہ جو پام کا یہ جو ایریا ہے تھم سے نیچے کا, یہ ایریا پہ جب بھی آپ پرفیوم یوز کیا کریں, ہر کوئی آج کل پرفیوم یا عطر یوز کرتا ہے, تو ادھر ضرور لگا کے نا اس کو رب کر لیا کریں ایسے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا جو شادی کا ستارہ ہے نا وہ پیسوں کا بھی ہے, فوڈ کا بھی ہے, لگژریز اور کمفرٹس کا بھی ہے, تو وہ نا چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اس طرح سے رب کرتے ہیں. تو یہ بڑا بینیفیشل ہے. جی ماشاء اللہ, بہت ہی بہترین گفتگو کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں آپ نے اچھی اچھی بتائی اور ناظرین اس پہ عمل بھی کریں گے. تو ناظرین پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے, ایک بار پھر ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خواں فاخر رضا قادری صاحب نے. میں آپ سے گزارش کروں گی کہ نذرانِ عقیدت پیش کریں. جی فاخر صاحب. ماشاء اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت
پر لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر سبحان اللہ سبحان اللہ آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر یہ تھے فاخر حسین رضا قادری صاحب جو کہ سید حسین ادیب رائے پوری صاحب کی لکھی ہوئی منقبت پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. آمین الہی آمین. عمران صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مستقبل کے آپ کے کیا ارادے ہیں, کیا پلانز ہیں کہ آگے کیا کریں گے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں مستقبل میں تو پیپلز پارٹی تو اگر آپ پیپلز پارٹی کا کہہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے تو ڈیلیوری کرنا اور انشاءاللہ العزیز 100% امید ہے کہ چیئرمین بلاول وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس ٹائم ینگ ہیں اور وہ اس ٹائم بہت زیادہ انرجیٹک ہیں اور اپنے ورک میں بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں, خاص کر جو طبقہ ہے نیچے کا اس کو بڑھانے کے لیے. اور ابھی دفتر وزیر خارجہ ہیں چیئرمین بلاول, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا یعنی کہ شہر جہاں چیئرمین نہ گئے ہوں اور پاکستان کی نمائندگی نہ گئی ہو. ایون یہاں تک کہ انڈیا میں جہاں پر دھمکی دی گئی وہاں جا کر وہاں کشمیر کے معاملات کرنا. تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ چیئرمین بلاول کے آنے سے پیپلز پارٹی بہت زیادہ ڈیلیور کرے گی. اور آپ نے لاسٹ ٹائم جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو لوگوں کو بہت کچھ ملا. اب وہ جو ایران سے گیس لاسٹ ٹائم پہ آصف صاحب نے جو رکھا ہوا تھا پروگرام, اب اسی پہ ہی یہ گورنمنٹ جاری, اسی پروگرام کو آگے کرنے گیس کے حوالے سے بھی ساری چیزیں. تو اسی طریقے سے پیپلز پارٹی انشاءاللہ العزیز آئے گی تو مزید ڈیلیور کرے گی ہر اس پہ جو ایک ضرورت زندگی کے لیے جو چیزیں چاہیے. خاص کر یہ ہمارے یہاں بجلی اور گیس کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا, تو یہ تو ہر یعنی کہ عام شہری کے لیے ایک پرابلم ہے. تو انشاءاللہ یہ معاملات اگر ہوتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو پیپلز پارٹی کرے گی. اور رہی بات یہ کہ کام کے حوالے سے ہم نے شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ورک کیا ہے اور ہماری پہچان ہی پیپلز پارٹی ہے, تو ہم بھی اسی ایریے میں ہی کام کر رہے ہیں. آج بھی یعنی کہ اپنے ایریے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لوگوں کے مسائل آتے ہیں جو ہوتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز کر ہی رہے ہیں. اور رہی بات اگر آپ میرے کام سے کہیں گے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جھنڈا ہے ہی پیپلز پارٹی کا, تو ہم جائیں گے تو اسی پہ ہی یعنی کہ پیپلز پارٹی کو ہی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. یہ ہے پیپلز پارٹی کا ویژن, تو انشاءاللہ ڈیلیور ہوتا ہے. پیپلز پارٹی جب بھی آئی ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے, اور اتنا ڈیلیور کیا ہے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ایسے یعنی کہ پیپلز پارٹی جب ہم چھوٹے تھے, میری ایج نہیں تھی نوکری کی, تو پیپلز پارٹی نے جو ڈیلیور کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ اچھی پوسٹوں پر ہیں لوگ ہیں
اور جنہوں نے قربانیاں دی پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنے والی. مختصر سی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیلیور نہیں کرتا ہے, یہاں ہر کسی کو وہ نوکری ملی ہے. اچھا عمران صاحب, آپ سانحہ کارساز کے غازی بھی اس حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں جی, یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا محترمہ بینظیر بھٹو واپسی آ رہی ہیں, تو ایک الگ سے ہی خوشی تھی, ایک الگ سے ہی جوش تھا. اور میں نے اپنی اس عمر میں دیکھا کہ اتنی پبلک میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی تھی. ہم بھی اس میں تھے اور میں جانثاروں میں تھا, اس دوران جانثاروں میں تھا. ایک جانثار ٹیم بنی تھی جو محترمہ کے راؤنڈ کے, یعنی کہ جو ٹرک تھا اس کے سراؤنڈ پہ وہ ٹیم چل رہی تھی. تو ہم یہاں ایئرپورٹ گئے, جب وہاں سے محترمہ آئیں اور جیسے ہی وہ ٹرک پہ بیٹھی, اس ٹرک پہ بیٹھی, اور وہ یعنی کہ ایسے چل رہا تھا ٹرک جیسے چونٹی رینگتی ہے. یعنی کہ وہ ٹرک, مجھے یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تک کارساز تک آتے آتے 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے لگے تھے. چاہنے والوں کی تعداد اتنا گھیرا ہوا تھا, بہت زیادہ تھی. اچھا, ہم صبح سے آئے ہوئے تھے نا وہاں ایئرپورٹ پہ, ایک جوش تھا. تو صبح سے آئے ہوئے تھے, تو جو کھایا ہوا تھا, صبح ناشتہ کیا ہوا تھا, تو شام ہو گئی, رات ہو گئی. جیسے ہی یہ کارساز کی طرف موو ہوا ہے تو اسی دوران مجھے چکر آ گئے. ایک جنریٹر تھا اور پبلک تھی یہ, تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ بیٹھ جاتے. جیسے ہی اس نے کہا تو میں نے کہا چلو یار تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں. بس جیسے ہی سائڈ پہ ہوئے تو ایک بلاسٹ ہوا ہے, دوسرا بلاسٹ ہوا ہے, اور میرے سامنے بلاسٹ ہوئے ہیں. تو اس دوران میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا اور پتہ بھی نہیں تھا. یہ مجھے ضرور پتا تھا کہ میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں. بالکل بالکل, ساتھ میں اللہ کا کرم بھی آپ پہ بہت. کیونکہ میں نے ہمیشہ جب بھی نکلا ہوں تو اپنی والدہ کو میں کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا. تو کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں, تو ہم تو عام ہیں, تو ماں کی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو کہیں دیکھا ہوا نہیں, میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. تو میں جیسے ہی یعنی کہ دیکھا تو جو میرے ساتھ تھے, ایک کی ٹانگ اڑ گئی, کسی کا بازو اڑ گیا, موبائل تھی وہ تباہ ہو گئی. یعنی کہ بہت بڑا بلاسٹ, تاریخ کا بڑا بلاسٹ میں نے نہیں دیکھا, بہت زیادہ بڑا بلاسٹ تھا. خیر جو ہاتھ میں آیا, جس کو لیا جناح ہاسپٹل چلے گئے. میرے ہاتھوں میں لوگوں کی ٹانگیں, کسی کے ہاتھ, کسی کے کیا تھا, وہ چیز میں نہیں بھولتا ہوں آج تک بھی. اور خدا کی کہ اس دوران جو ہے کوئی میڈیا بھی تھا, مجھے یاد نہیں ہے, ایک اخبار تھا, اس میں وہ میری چتھڑے جو لوگوں کے میں نے اٹھائے تھے وہ میری پکچر ہے. اور اس دوران جیو ٹی وی جو ہے نیا ورکنگ کر رہا تھا. تو عامر لیاقت صاحب کو اللہ تعالیٰ بخشش کرے, ان کا ایک سلوگن چل رہا ہوتا تھا, پورے مہینے وہ چلا تھا سانحہ کارساز پہ. تو میری وہ پکچر جو ہے, ویڈیو جو ہے, اس میں وہ میرے ہاتھ میں تھی, تو وہ چلتی رہی ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بلاسٹ میں نے نہیں دیکھا, اور اتنی امواتیں میں نے نہیں دیکھی, کیونکہ ایک بھگدڑ مچ گئی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو بھی جس نے بھی کیا یہ اللہ کو پتہ ہے, لیکن خلق خدا تھی, معصوم بچے تھے, لیڈیز تھی, بزرگ تھے, سب کا جوش تھا محترمہ کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ محترمہ خود ایک عرصے بعد آئی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, پروردگار جو یہاں سے چلے گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے ماں باپ کی اور اللہ کی نظر تھی کہ میں اس بلاسٹ سے بچا تھا. اور ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اسی طرح سے. فواد صاحب کی جانب آؤں گا, یہ مون سائن پہ ہی آپ اتنا ورک کیوں کرتے ہیں؟ یہ پہلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور آج بھی نا اس چیز کو لے کے لوگ نا بڑے کنفیوزڈ ہیں. جی, اور اکثر کال پہ نا ان کو یہی ہوتا ہے, وہ یہ بولتے ہیں کہ یار ہم کون سا سائن فالو کریں, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں, آپ لوگوں کو جو برج معلوم ہے وہ شمسی برج ہے. اچھا, شمسی برج کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منتھ بیسڈ, آپ منتھ کو پکڑ کے اور دیکھتے ہیں کہ یار سن اس راؤنڈ کر رہا ہے تو ہمارا یہ برج ہوا, وہ غلط ہے. اچھا, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. ہمارا صحیح کیا ہے؟ ہمارا اسلامی نظام جو ہے, جی, اب یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ محرم. یہ کیسے پتہ لگا؟ قمری حساب سے چل رہا ہے. ایسی بات ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہجری سلسلہ انہوں نے بنایا شروع ہوا, اس طرح ہمیں پتہ ہے. ہمیں شمسی سسٹم کو فالو نہیں کرنا, انگریزی ڈیٹس کو ہم نہیں فالو کرتے, وہ ہم پرپس ہمارا چینج ہو جاتا ہے. ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے قمر یعنی کہ چاند. تو قمری برج کو جو ہے معلوم کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ سے جب ذائچہ بنتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے.
کہ اچھا۔ آپ کا قمری برج کیا ہے. مثال کے طور پہ میرا جو برج جو مجھے معلوم ہے وہ جیمنائی ہے جی، تو آپ کے حساب سے میں جیمنائی نہیں ہوں. آپ کے حساب میرے حساب سے جو ہے آپ کا جو برج ہے وہ کیپریکون ہے یعنی کہ جدی. اچھا تو مطلب آپ مجھے کا جو مون سائن ہے قمری، آپ کو قمر یس آپ کو کیپریکون کو جو ہے فالو کرنا چاہیے. ٹھیک، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سچویشن جو ہیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں. ہم تو نہیں کریں گے فالو. کیا ہو رہا ہے ڈپریشن تھوڑا سا کیوں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، تو یہ ہے. ویسے ڈپریشن میں جو ہے نا زیادہ قرآن حدیث کو فالو کرتا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ ریلیجیس مائنڈ کے بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ نہیں بھی ہوتے تو ان لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں. اور پھر میں نے لاسٹ اس میں پروگرام میں یہ بات کی تھی، سونف کی پوٹلی جو ہے نا وہ بڑی افیکٹو ریمیڈی ہے. اگر کوئی کرے تو وہ پروگرام بھی دیکھ لے اور اس میں جو ریمیڈی شیئر کی ہے وہ کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت بینیفیشیل ہے ان کے. ٹھیک ٹھیک. اچھا دیکھنے والے ناظرین کو آپ بتا دیں کہ آپ سے رابطے کس کس پلیٹ فارم پہ، کس کس سوشل میڈیا پہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اچھا مجھے واٹس ایپ جو ہے آپ مجھے اکثر میں نے یہ بھی بولا ہے پروگرامز میں، میرا پرومو بھی چل رہا ہے. جو لوگ میرا یوٹیوب چینل جوائن کرتے ہیں اس کا اسکرین شاٹ مجھے بھیجتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں تو میں ان کو فری کنسلٹ کرتا ہوں. اور میرا نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہوگا 0321266922. اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے ٹائم لے کے اور مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج بھی ہے اور فیس بک کا گروپ بھی ہے. بہت سارے لوگوں کے فیڈ بیکس جو ہیں میرے فیس بک گروپ پر ہیں، تو پہلے آپ جائیے جا کے دیکھیے فیس بک گروپ میں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کو کتنے فائدے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ میرے پاس آئیے کنسلٹ کے لیے. انشاءاللہ آپ کو کنسلٹیشن ملے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہنا چاہوں گی کہ آپ میں سے وہ تمام حضرات جو کہ عمرے کے خواہش مند ہیں، ہمارے اسکرین پہ ایک نمبر چل رہا ہے، اس پہ ضرور رابطہ کریں. راؤ کرامت صاحب خود آپ کو گائیڈ کریں گے. بہت شکریہ. اچھا عمران صاحب آخری 1 منٹ بچا ہے، 1 منٹ بچا ہے معذرت کے ساتھ، کوئی مختصر سا پیغام ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو دینا چاہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہاتھ کا دیا ہوا رائے گا نہیں جائے گا، اور جو سودے آپ اللہ سے کرو گے، میں نے پریکٹیکل کیا ہے اور وہ سودے 100% کامیاب ہوتے ہیں. 100% میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو میں یہی کہوں گا کہ جو دو گے اللہ اس میں برکت ڈالے گا. تو انشاءاللہ کچھ کام اپنے اللہ کی رضا کے لیے لازم کرو، کسی کی خوشامدی نہیں، صرف اللہ کی. بہت ہی خوبصورت پیغام دیا عمران صاحب نے آپ سے گفتگو کر کے اور آپ تمام سے گفتگو کر کے، اور آپ کے کلام سن کے بہت مزہ آیا. امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب چینل میٹرو 1 نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. فیس بک پر روشن پاکستان کے نام سے پیج ہے، اس پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اپنی پسند ناپسند سے. اور اس کے ساتھ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے تو 0349123022 پر واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں. اگلے اتوار تک کے لیے مجھے اور نمرہ رائن صاحبہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشن پاکستان.